ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم پارہ نمبر 3 اس سے آغاز کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک کی جو ہے نا 30 منزلیں ہیں، جس میں سے ہم نے 2 منزلیں عبور کر لی ہیں اور تیسری منزل پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعدهم علی بعد، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ منہم من کلم اللہ، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعدهم درجات، اور کوئی وہ ہے جس سے سب پر درجوں بلند کیا۔ وآتینا، اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، البینات، روشن نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی، بروح القدس، پاکیزہ روح کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور فرمایا اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لیکن وہ تو مختلف ہو گئے، ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تو ان میں کوئی مومن رہا، کوئی کافر ہو گیا۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت میں انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ اور یاد رہے کہ نبی ہونے میں تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام برابر ہیں، اور قرآن میں جہاں یہ آتا ہے کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، پیچھے ہم نے پڑھا ہے لا نفرق بینہم، تو اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ اصل نبوت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، البتہ ان کے مراتب جدا گانا ہے، خصائص و کمالات میں فرق ہے، ان کے درجات مختلف ہیں، بعض سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہی اس آیت کا مضمون ہے، اور اسی پر تمام امت کا اجتماع ہے۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے باہمی فضائل بیان کیے جائیں تو صرف وہ فضائل بیان کریں جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ یا اولیاء محقق علماء سے ثابت ہوں، اپنی طرف سے گاڑ کر کوئی فضیلت بیان نہ کی جائے، اور ان فضائل کو بھی اس طرح بیان نہ کیا جائے کہ جس سے معاذ اللہ کسی نبی علیہ السلام کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ یہ نہ کہا جائے کہ فلاں نبی فلاں سے کم تر ہے،
اور اس آیت میں جملہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بطور خاص 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا، جبکہ یہی شرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوا۔ اور دوسرے نبی جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہیں روشن نشانیاں عطا ہوئیں، جیسے مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، غیب کی خبریں دینا۔ روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام کی تائید کی گئی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ اور تیسری وہ ہستی ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو ہم نے درجوں بلندی عطا فرمائی، اور ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ آپ کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس عقیدے پر تمام امت کا اجماع ہے، اور یہ عقیدہ بکثرت احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت مرتبہ کا بیان فرمایا گیا، اور نام مبارک کی تصریح نہ کی گئی۔ اس سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی شان کا اظہار مقصود ہے۔ اور اس تمام کا جو ہے نا لب لباب نچوڑ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ رضا تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 اشعار میں نہ ذکر کیا۔ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب کہیں اور رسولوں سے اعلیٰ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا۔ اور جو فرمایا نا وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کے بعد بھی ان کی امتیں ایمان و کفر میں مختلف رہیں، یہ نہ ہوا کہ تمام امت مطیع و فرما بردار ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام حکمت ہے، اگر وہ چاہتا تو کوئی بھی آپس میں نہ لڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے ملک میں اس کی مشیت کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہی خدا کی شان ہے۔ اور ہمیں صرف یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کریں، اور جو اس نے فرمایا اس کے مطابق عمل کریں۔ آگے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے جا رہے ہیں یہ اس سے بھی خوبصورت تر، جو آیت پڑھیں گے اس پچھلی سے اور زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو خرچ کرو، مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ توجہ ذرا فرمانا، کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا اگر ہم سمجھ جائیں۔ اور فرمایا من قبل ان یاتی یوم، فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع، کہ جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کافروں کے لیے دوستی، نہ شفاعت۔ اور فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور کافر خود ہی ظالم ہے۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کافروں کے لیے دوستی، اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ فکر آخرت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کر لو جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ اب دیکھیں دینے والے بھی خدا کی ذات ہے، اگر وہ نہ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رزق عطا فرما کے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے نا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب یہ صرف امیروں کے لیے حکم نہیں ہے کہ جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، اگر مال و دولت کی فراوانی ہے وہ اتنا زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں،
اگر کسی کے پاس درمیانے درجے کا اپنی گزارہ اوقات کے مطابق ہے تو اس کے مطابق اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرے۔ اور فرمایا قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے، اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہیں دے گا، اور یہ دنیا کی دوستیاں بیکار ہو جائیں گی۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے جان چھڑائے گا۔ اور جو یہ جہاں پہ نا بعض لوگ نا تھوڑا سا اس معنی میں نا مغالطے میں وہ پڑ جاتے ہیں، دیکھیں جی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ کچھ سفارش ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی، تو اس لیے اولیاء کرام بھی جو ہے نا سفارش نہیں کر سکتے۔ یہ جو کفار کے لیے ہے کہ کفار کے لیے کوئی دوستی نہیں ہوگی اور ان کے لیے سفارش نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ پاک دوسرے مقام پہ یہ بھی فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ ساری دنیا کی جو یارانے وغیرہ یہ ختم ہو جائیں گے، دشمنی میں بدل جائیں گے۔ فرمایا جو نیک لوگوں کی دوستی ہے نا وہ قیامت والے دن بھی قائم رہے گی، الا المتقین۔ تو یعنی کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اگر ہم تعلق بنا کے رکھیں گے، ان کا احترام کریں گے، تو ان کی دوستی قیامت والے دن بھی اللہ فرما رہا ہے کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور فرمایا کافر ہی ظالم ہیں۔ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا۔ کافروں کا ایمان کی جگہ کفر اور اطاعت کی جگہ معصیت اور شکر کی جگہ ناشکری کو اختیار کرنا ان کا ظلم ہے، اور چونکہ یہاں ظلم کا سب سے بدتر درجہ مراد ہے، اس لیے فرمایا کافر ہی ظالم ہے۔ آگے جو آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں نا، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ہم رات کو سوتے وقت پڑھتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم کون کون شانوں کا اظہار کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ آپ زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اور فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور فرمایا نہ اسے اونگ آئے نہ نیند آئے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور فرمایا جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ جانتا ہے۔ اور فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اس کی کرسی میں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اسے باری نہیں اس کی نگہبانی۔ اور فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلند بڑائی والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان و زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، وہی بلند شان والا عظمت والا ہے۔ تو اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی توحید کا بیان ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور عالم کو ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اب یہاں پہ مجھے نا ایک روایت یاد آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کلام کرنے کے لیے جاتے نا
تو ایک مرتبہ فرشتوں کو کہا کہ اللہ کو نیند بھی آتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا فرشتوں کو کہا کہ اس طرح کرو کہ میرے موسیٰ کو نا 3 دن سونے نہیں دینا، 3 دن ان کو جگائے رکھنا۔ اب فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کو کبھی کسی چیز میں وہ نہ دھیان میں لگائے رکھا، انہوں نے 3 دن سونے نہ دیا۔ اب 3 دن کے بعد نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نا انہوں نے گلاس وغیرہ پکڑے، شیشے کے نا برتن، کہا ان کو پکڑ کے نا ایسے رکھو۔ اب جو 3 دن وہ مقام بشریت پہ جب بندہ سوتا نہیں تو اب اس کو جب اونگ یا نیند زبردستی آ جاتی ہے، جیسے وہ شیشے کے برتن پکڑے نا تو ایسی اونگ آئی، پھر سنبھل لیا، پھر جب زیادہ تیز نیند آئی نا تو ایسے وہ آپس میں ٹکرا گئے، وہ دونوں گلاس ٹوٹ گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ تم نیند کی حالت میں 2 گلاس ان کو سنبھال نہیں سکے تو میں تو ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں کو اللہ تعالیٰ واجب الوجود عالم کو ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں، اللہ تعالیٰ نقص و عیب سے پاک ہے۔ آسمان و زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک، اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ تو جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اور میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں سے ماقبل کا ہو یا بعد کا ہو، امور دنیا کا ہو یا امور آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور وہ عطا نہ فرمائے۔ ذاتی علم اسی کا ہے اور اس کے دینے سے کسی کو عطائی علم ہو سکتا ہے، جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات پر اور انبیاء رسول علیہ السلام کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بے نہایت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، کچھ زبردستی نہیں ہے دین میں۔ قد تبین الرشد من الغی، فرمایا بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور فرمایا جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی، اور فرمایا لن انفصام لہا، جسے کبھی کھلنا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، اور جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے بڑا مضبوط سہارا لے لیا، اور یہ ٹوٹنے والا نہیں۔ اگر بندہ اس کو خود نہ چھوڑے تو یہ کبھی سہارا ٹوٹ سکتا نہیں۔ آگے آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ والی ہے مسلمانوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، فرمایا انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔
اور فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے کہ انہیں کفر و دلالت کی تاریکیوں سے ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے، انہیں انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین کے طریقے کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافروں کا دوست شیطان ہے جو انہیں فطرت صحیحہ کی روشنی سے کفر کی تاریکیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ حق کا راستہ ایک ہے اور باطل کے بہت سارے راستے ہیں، اس لیے یہاں نور کو واحد اور ظلمات کو جمع کا صیغہ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاک کے معنی مفہوم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہی آپ صبح تشریف لاتے ہیں نا، تو یہ نیت کر کے آیا کریں کہ یا اللہ ہم تیرے احکامات کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔